سر یہ سڑکیں کھود دینا، کنٹینر لگا دینا، اور پھر پولیس افسران بہت سارے ہم نے ان کے انٹرویوز بھی دیکھے، پولیس افسران کے بیانات بھی دیکھے، اور پہلی دفعہ ہم نے اسلام آباد میں پولیس کی ریلی بھی دیکھی، اور بڑی پرجوش ریلی، میرے خیال میں 3-4 جو بڑی سیاسی جماعتیں ان سے بڑی ریلی تھی پولیس کی یہاں پہ، جتنے لوگ اس میں شامل تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آئین میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ روڈوں کو ایسے بلاک نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، سب سے پہلے کاظمی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ آرٹیکل 15، آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 17 کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے، بٹ سبجیکٹ ٹو ریسٹرکشن امپوزڈ بائی دی لا۔ آپ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں، اسی ملک کے اندر فضل الرحمان نے یہاں پہ لانگ مارچ کیا، وہ بیٹھے رہے۔ یہاں پہ بلاول بھٹو لانگ مارچ لے کے آئے، ان کے کنٹینر اور پورے پاکستان کو جیم نہیں کیا گیا۔ یہ ایک پہلو ہے، ایک تصویر ہے، ایک رخ ہے اس جمہوریت کا۔ دیکھیں، جمہوریت نام ہی راستہ نکالنے کا ہے، راستہ بلاک کرنا جمہوریت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس ملک کے اندر پازیٹیو ایکٹیویٹی کو روکیں گے تو وہ کنورٹ ہو جاتی ہے نیگیٹیوٹی کے اندر۔ آپ نے اگر جمہوریت اور معاشرے کو ایک جمہوریت کا ایک پودا لگا کے روایات قائم کرنی کہ جمہوریت ایسی ہوتی ہے، آپ نے اچھی روایات قائم کر کے لوگوں کو بتانا کہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، نہ کہ آپ جبر، ظلم، بربریت، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، فیک، فکٹیشیس، گراؤنڈ لیس، کرپٹک FIRs کا درج کرنا ہے۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر یہ سچویشن کیوں ہوئی؟ حکومت جو ہوتی ہے وہ گیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں، تحریک انصاف کے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ دینے کی پوزیشن میں تو گورنمنٹ ہے۔ اب دیکھیں، جو PTI ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 26ویں ترمیم ریورس کر دیں، یہ بائی ورچو آف لیجسلیشن 2/3 میجارٹی سے ہو سکتی ہے۔ دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کر دیں، اگر وہ مینڈیٹ واپس ہو جائے تو اس حکومت کو گھر جانا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون چونکہ اس وقت اقتدار میں ہے، عمران خان کے خلاف جتنے بڑے کیسز ہیں تمام میں سے ضمانتیں بھی ہوگی اور بہت سارے کیسز میں وہ بری ہوگے۔ آپ کی ذمہ داری اسٹیٹ کی بطور پراسیکیوشن یہ ہے کہ آپ 173 CRPC کے تحت رپورٹ سبمٹ کریں، ایویڈنس پروڈیوس کریں، ان کو سزائیں دلوائیں۔ اگر آپ نہیں کر رہے تو اٹ از یور فیلئر آن دا پارٹ آف پراسیکیوشن کہ دے ہیو بیڈلی فیلڈ ٹو پروڈیوس دی ایویڈنس ان دا کورٹ۔ دیٹس وائی عمران خان ہیز بین گرانٹیڈ بیلز۔ اب دوسرے جو کو ایکیوز ہیں ان کو ہوگی۔ اب تمام کیسز میں بری ہونے کے باوجود، ضمانتیں ہونے کے باوجود، جب آپ کسی ایک نام نیاد کیس کے اندر پھر سے گرفتاری ڈالیں گے تو لوگوں کے اندر ریئیکشن آتا ہے۔ جو امپارشل لوگ ہیں وہ بھی اب یہ سمجھنے لگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں PTI کو یہ کہتا کہ آپ پریڈ گراؤنڈ میں آ کے اپنا جلسہ کریں، باقی آپ ان راستوں کو کارڈن آف کر دیں، پشاور موڑ بیٹھ جائیں۔ نہ اس ملک کو دیکھیں، اس ملک کا ایک دن پورے کنٹری کو بلاک کرنا 200 ارب روپے معیشت کا نقصان ہے۔ کیا یہ پاکستان برداشت کر سکتا ہے؟ اب کتنے دن یہ کیوس جاری رہتا ہے؟ جمعے ہفتے کی رات سے یہ حکومت نے تو اسلام آباد کو تو سیل کیا ہوا نا۔ دیکھیں، یہاں کے لوگوں کے رائٹس نہیں ہیں۔ وہ پشاور میں بیٹھے، آپ نے پورا شہر بند کر دیا، آپ نے اسکول بند کر دیا، آپ نے کالجز بند کر۔ آج ہائی کورٹ اسلام آباد کے اندر وکلا نہیں جا سکتے، جس کو آپ کہتے ہو ڈسپینسیشن آف جسٹس، وہ کہاں ہے؟ The whole community, the litigant, they have been deprived from their constitutional and fundamental right. So this is also a duty of the government, and government has to perform its part, and it must be utmost effort of the government to resolve the situation. آپ نے اگر آپ حکومت میں بیٹھے ہو، آپ کو کیا ضرورت پڑی روز PTI والوں کو کہتے ہو آؤ ہمارے گلے پڑ جاؤ؟ آپ ان کو کہو آپ اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھیں، آپ اپنی حکومت میں انجوائے کریں۔ سر، وکلا کدھر ہیں سارے معاملے پہ؟ پہلے تو وکلا نے کہا جی 26ویں آئینی ترمیم آئے گی تو وکلا باہر نکلیں گے، اس کو چیلنج کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ابھی تک وکلا کوئی ہمیں کوئی بھی کمپین یا اس قسم کی کوئی موومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، اس ملک کے اندر بیک ٹو بیک کتنے بڑے چینجز، انسیڈنٹس ہوئے، اس وجہ سے وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہوگی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، نیشنل ایکشن کمیٹی جو لائرز کی بنی ہے اس کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ لاہور کے اندر ہم ایک ریپریزنٹیٹیو کنونشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اسلام آباد کے اندر ایک پورے پاکستان کی ساری جو ریپریزنٹیٹیو وہ آئیں گے الیکٹڈ اور سابقہ الیکٹڈ اور نیشنل ایکشن
کمیٹی کے تمام جو عہدیداران ہیں وہ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کریں گے. ہماری حکمت عملی یہ تھی کہ جو 26ویں ترمیم ہے جو 31 اکتوبر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت طے ہو گیا تھا کہ اس پہ فل کوٹ ہوگی، تو ہم اس کے حساب سے ہم نے اپنی ایک حکمت عملی بنائی تھی. کیا تھی وہ کہ جی جب یہ کیس فکس ہوگا تو پورے پاکستان میں ہم کال دیں گے اور لائر سپریم کورٹ کے باہر آئیں گے. لیکن وہاں پہ عدلیہ نے بھی وہ جو پازیٹیو رول ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، عدلیہ خود آزادی، وہ کہتے ہیں نا اقبال کا شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر عدلیہ نے آزاد خود نہیں ہونا، ہم جتنی مرضی چھلانگے لگاتے ہیں، ہم ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہوں، آپ بھی سٹینڈ کریں. وکلا تو کھڑے ہیں، وکلا نے تو ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگیں لڑی ہیں، ہم نے تو جانیں دی ہیں. کراچی کے اندر 17 وکلا کو جلا کے مار دیا گیا تھا. ساہیوال کے اندر وکلا کے اندر پیٹرول بم پھینکے گئے. F8 کے اندر کتنے لوگ سویلین اور پیپلز پارٹی کے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے. وکلا نے تو اپنا پیٹ کاٹ کے وکالت چھوڑ کے اس تحریک میں 2 سال ڈنڈے کھائے، سوتے برداشت کی، جیلوں میں گئے، FIR برداشت کی. تحریک بن رہی ہے. آپ دیکھیں یہ سچویشن، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ کو فریڈم آف موومنٹ ہی نہیں ہے. پورے پاکستان کے اندر کاظمی صاحب آپ کو فریڈم آف ایسوسیشن نہیں ہے، فریڈم آف اسمبلی نہیں ہے. آپ کو 144 لگائی ہوئی، 144 کی وائلیشن پہ 188 کی FIR ہوتی ہے، آپ 780 کی FIR دے دیتے ہیں. آپ 395 ڈکیتی کی FIR دے دیتے ہیں. آپ اس کے اندر سیکشن 195 سب آرٹیکل 3 جو CRPC کا ہے اس کو آپ فالو نہیں کرتے. پہلے تھورا آف ججمنٹ ہے اس پہ کہ اونلی آن دس گراؤنڈ FIR کویش ہو جاتی ہیں. آپ اسلام آباد کے اندر IG کو دیکھیں، وہ ایک یونین کونسل کا ایک ورکر لگتا ہے. آپ اپنی فورس سے نعرے لگوا رہے ہیں، آپ CSP آفیسر ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس کا انٹرویو کیا تھا ان لوگوں کی پینشن بند کر دینی چاہیے کہ آپ نے کیسا بندہ اس کو پاس کیا انٹرویو کے اندر کہ وہ ایک سیاسی نعرے لگا رہا ہے. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ CSP آفیسر ہو، آپ کی ایک گریس ہے، آپ نے لا اینڈ آرڈر کو پریویل کرنا ہے. اس ملک کے اندر سینٹیٹی جو ہے نا وہ پریویل کرنا، نہ کہ آپ سیاسی نعرے لگائیں. اور آپ کہ دیکھیں ہماری پاک فوج کے اندر لوگ نعرے لگاتے ہیں سرحدوں پہ، اس لیے پاک فوج زندہ باد کہ آپ کا دشمن سے مقابلہ ہے. یہ ہمارے پیپلز پارٹی ہے، وہ ہماری پارٹی ہے. مسلم لیگ نون ہماری پارٹی ہے. تحریک انصاف ہماری پارٹی. ہمیں ایک دوسرے کی اختلاف رائے کا احترام کرنا ہے. آپ بیٹھ کے جمہوریت ہے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے. آپ اپنی فوج کو نعرے لگوا رہے ہیں، کیا جہاد میں ان کو لے کے جا رہے ہیں؟